آپ کہہ رہے ہیں جی شروع سے ہی جو ہے نا وہ شیعہ مذہب شروع سے ہی چل رہا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یہ آپ کا آخری سوال ہے جی, آخری سوال ہے, ٹھیک ہے نا, آخری سوال سوچ سمجھ کے کرنا. چلے آپ کے بعد مسجد کا آپ نے تو بہت لمبا کر دیا, میرا ٹائم تو آپ کھا گئے. اچھا جی, سوال کرنے کے لیے بھی ٹائم, لمبے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. دو گروپ آپ نے بنا دیے, ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے ہی ہے. دوسرے گروپ میں آپ نے رکھ دیا حضرت ابوبکر صدیق کو. سر آپ بھی گروپ بنا رہے ہیں نا ادھر بیٹھے ہوئے, تو اور تو نہیں بنا رہا. اچھا دوسرا گروپ آپ نے بنا دیا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا نا بھائی. میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں بخاری کی, بخاری کی دکھا دیتا ہوں, دیکھ لو. سر سنیں, اب سن لیں سوال, ادھر دیکھو, یہ بخاری ہے, ادھر دیکھو نا بھائی. آپ کہتے ہیں میں نے گروپ بنا دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول ہے, یہ بخاری. کیا آپ دار حیات تھوڑا فی العرب, خاموش ایک منٹ, خاموش خاموش خاموش. یہ حدیث نمبر ہے 7198. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ من نبی, نبی صلی اللہ, کوئی اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا, ولا استخلف من خلیفۃ, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی خلیفہ ایسا نہیں بنایا. پتہ چلا کہ خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے, لوگ بناتے تو وہ بناوٹی ہوتا ہے. الا کانت لہ بطانتان, مگر یہ کہ اس کے دو قسم کے پیروکار ہوتے ہیں. بطانۃ تأمرہ بالمعروف وتحضہ علیہ, ہر نبی کا یہ دستور ہے, ہر خلیفہ جو اللہ بناتا ہے اس کا بھی یہ دستور ہے کہ اس کے دو قسم کے پیروکار ہوتے ہیں. ایک پیروکار وہ ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں, بلائی چاہتے ہیں, اس نبی کو کہتے ہیں کہ اس نبی کی بلائی چاہتے ہیں. سوال کا بھی آپ ٹائم کھا گئے ہیں بھائی. ہاں سوال کا کہا آپ نے, کہا نا کہ اب میں نے دو گروپ بنائے. میں نے دو گروپ نہیں بنائے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ, اور ایک گروہ ایک ہوتا ہے ہر نبی کے اصحاب میں, وہ نبی کو, اور بتانا کا مطلب کیا, بتانا کا مطلب ہے جو قریبی دو ساتھی ہوتے ہیں. قریبی ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نبی کی برائی چاہتے ہیں. ایک جیسے ہی تھے نبی پاک کے. بھائی سن لو, گروپ کی بات ہو رہی ہے نا کہ دو گروپ ایک ہی جگہ کھاتے تھے, خاموش ہو جاؤ نا, انہوں نے جنگیں لڑی. چلو بھائی خاموش نہیں ہو گئے, انہوں نے یار سن لینا میری بھی تو نہیں, میں حدیث تو ختم ہونے دو نا, پھر بول لینا نا, حدیث تو ختم ہونے دو نا, پھر بول لینا. چلیں بولیں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو گروہ بنائے ہیں. یہ دو گروہ نہیں تھے, سب ایک جیسے تھے. شیعوں نے بنائے, صحابہ تو سب ایک جیسے تھے, سب رضی اللہ. تو آپ کی مان لیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کے دو اقسام ہیں. ایک قسم ہے جو نیکی چاہتے ہیں, بلائی چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری جو ہے وہ شر چاہتے ہیں, شر چاہتے ہیں. ہاں دو گروہ ہیں بھائی, دو گروہ ہیں. میں نے دو گروہ نہیں بنایا ہے, خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کی آیات ہے بہت بے شمار. سورہ منافقین کس کے لیے, یہ بولے مزید, اپنا سوال ختم کرو جی. جب نبی پاک نے دو گروپ بنا دیے کہ جی یہ گروپ جو ہے نا یہ منافقین کا گروپ ہے, نبی پاک کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ منافقین کا گروپ ہے اور یہ صحیح گروپ ہے. بالکل پتہ چل گیا تھا نا. تو 23 سال نبی پاک نے ان کے ساتھ کیسے گزارے؟ ہاں اب سن لو, کیوں نہیں کیا ان کو مارا پیٹا کیوں نہیں نا. ایک سوال سن لو سوال جواب سن. آپ کا پہلا سوال بھی یہی تھا. حضرت عائشہ کے ساتھ انہوں نے ازدواجی زندگی گزاری, ان کو ازدواج سے الگ کیوں نہیں کیا؟ ہاں سن لو, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھو ہمارا جواب وہی ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق نہیں دی, لوط علیہ السلام نے کیوں طلاق نہیں دی ہے نا. قرآن نے بھی عائشہ حفصہ سے یہی کہا, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. اسی بات پہ رہیں, آپ ادھر نہ جائیں. بھائی آپ نے جو سوال کیا نا, ہاں وہ جواب ہے نا. نوح علیہ السلام کی نبوت غلط ہے یا صحیح ہے؟ آپ کہیں گے صحیح ہے نا. ان کی بیوی مسلمان ہے یا کافر؟ اگر آپ کہیں مسلمان ہے تو آپ کافر بن گئے. اگر آپ کافر کہہ دیں تو پھر آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام نے پھر طلاق کیوں نہیں دی, لوط علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دیا نا. ٹھیک ہے نا, آپ کا جواب ایک جواب یہی ہے کہ وہ جو نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کے متعلق کہیں گے وہی جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوگا. اور قرآن نے بھی یہی فرمایا, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین. کبار مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عائشہ و حفصہ کے لیے, اس سے مراد عائشہ حفصہ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ لوط امرأۃ نوح امرأۃ لوط کی جو مثال ہے وہ عائشہ و حفصہ کی مثال ان کی مثال ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن نے خود جواب دیا کہ کبھی ان کا احترام نہیں کرنا, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, کیونکہ ان کی مثال زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بگایا کیوں نہیں. ایک طلاق کے متعلق ایک اور بھی جواب دے سکتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر طلاق دے دیتے ان خود بہتر جانتے ہیں, یہ سنت بن جاتا ہے اسلام میں. اور یہ پلیز خاموش, میری بات نہ کاٹو نا. تم نے سوال کیا نا, اب اگر میں قرآن نہ پڑھوں, سنت نہ پڑھوں, آپ یہ نہ پڑھوں تو کہہ دینا کہ بھائی آپ بنا رہے ہیں نا. وہی اگر میں قرآن سنت پڑھوں تو آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کو بگا دیتے بھائی, نہیں, یہ قرآن کی مخالفت ہوتی.
قرآن نے فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تم ہمیشہ دیکھتے ہو کہ یہ آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے بہت کم کے جو خائن نہیں ہے، غدار نہیں ہے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، ہاں ان کو معاف کرو، ان کو نظر انداز کرو. ان اللہ یحب المحسنین، ان پہ احسان کرو. اللہ احسان والوں سے محبت کرتا ہے. قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ غدار ہیں ان کو پھانسی دے دو، ٹھیک ہے نا. مزید آیت دیکھ لو. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فرمایا کہ برائی کا جواب نیکی سے دے دو، برائی کا جواب نیکی سے دے دو. برائی کا جواب برائی سے نہ دینا. جو تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، جو منافق ہے پکا، وہ توبہ کر لے، اس کی اصلاح ہو جائے. سن لو، ایک بہت بڑا منافق تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا. یہ کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد لابی بکر الہیثمی، جلد نمبر 1، چھاپ دار الفکر، 1994 میں چھپی ہے. یہ باب فی المنافقین. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے پاس سے گزرے. وہ کسی سائے میں بیٹھا تھا، کسی چاؤں میں بیٹھا تھا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دیا، برے الفاظ یوز کیے. میں برے الفاظ اس کا کوٹ نہیں کرتا، ضرورت ہی نہیں، کو جو کتاب دیکھنا چاہے دیکھ لے. اس نے گالی دیا اور کہا کہ اس نے مٹی اڑایا ہم پہ. یہ منافقین کا سردار، اس نے مٹی اڑایا ہم پہ. اس کے بیٹے کو پتا چلا کہ آج میرے والد نے، اس کا بیٹا مسلمان تھا، مخلص تھا، آج میرے والد نے بہت بدتمیزی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دی اور کہا کہ اس نے مٹی اڑایا، ان کی ہم ادھر بیٹھے ہیں، چھاؤں میں بیٹھے ہیں، ان کی وجہ سے ہم پہ مٹی آ گئی ہے. تو اس نے کہا والذی اکرمک وانزل علیک الکتاب لئن شئت لاتیتک برأسہ. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی قسم جس نے تجھے نبی بنا کر بھیجا، حکم دے دو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے کے آتا ہوں آپ کے پاس. حکم دے دیں آپ، میں ان کا سر کاٹ کے آپ کے پاس لیتا ہوں. نبی رحمت ہے، نبی عذاب نہیں ہے. کیا فرمایا؟ لا ولكن بر اباك واحسن صحبته. فرمایا کہ نہیں، اپنے والد سے نیکی کرو اور ان سے اچھے برتاؤ کرو، احسان کرو اس پر. ٹھیک ہے نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور نہیں ہے کہ وہ جو بھی منافق ہو، اس کے دل کے اندر نفاق ہے، اس کا کیا کرے، اس پہ عذاب، اس کو قتل کرے یا بگا دے. اگر یہ ہوتا نا، اکثر مدینہ کو نکالنا پڑتا، اکثر مدینہ کو نکالنا پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ جاتے 4-5 آدمی کے ساتھ، سب کو نکالنا ہوتا. ٹھیک ہے نا. کسی کے، اور یہ اسلام کا حکم نہیں ہے کہ کسی کے باطن کی وجہ سے اس پہ حکم کرو. جب تک کوئی جرم نہیں کرتا نا، کوئی آدمی کرتا میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان ہے، اس پہ اسلام کے احکام لاگو ہوں گے، اس کے ساتھ وہی برتاؤ ہوگا جو کسی بھی مسلمان کے ساتھ ہوگا. اس کو بیت المال سے اس کا حصہ ملے گا، جان مال اس کا محفوظ ہے، اس کا نکاح ہوگا مسلمان عورت سے، اس کو میراث ملے گا سب، مگر یہ کہ وہ کوئی جرم بجا لائے. جب تک وہ جرم بجا نہیں لاتا، دین میں بدعت داخل نہیں کرتا، کسی کا قتل نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، تو اس کو سزا نہیں ملے گی. ابو بکر عمر جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، یہ انہوں نے کوئی کارنامے انجام نہیں دے. بیوی اپنی بیٹیوں کے بہت منت سماجت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرا دی. انہوں نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے نا. اگر قتل کرتے ابو بکر کی دنیا کیا کہتی آج؟ کیا کہتے ہیں ان کا ایک سسر تھا. خاموش 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 خاموش، میں بات کر رہا ہوں. خاموش خاموش. پھر میری باری ہے نا، بلکہ آپ کی چھٹی کرتے ہیں کیونکہ میں نے کہا تھا آپ کا آخری سوال ہے، بس ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو بکر کو مارتے بھائی، کوڑے لگاتے کہ آدمی منافق ٹھیک ہے نا، یا قتل کرتے، یا عمر کو، دنیا کیا کہتی؟ دنیا تو یہ کہتے کہ بے گناہ کو یہ مارتے تھے. نبی پاگل ہو گیا تھا نستجیر باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی اس نے کیا، کچھ کیا ہی نہیں، کہتا مجھ پہ جبرائیل آیا کہ اس کے دل میں برائی ہے، مارو اس کو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ نہیں تھا کہ یہ کام کر دے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کیا، جنگ بدر میں ان سے اعراض کے، منہ پھیر دیا، قرآن کی آیت تلاوت کی کہ میں صرف منافقین سے منہ پھیرتا ہوں، کفار سے پھیرتا ہوں. ابو بکر عمر سے منہ پھیر دی، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان نہیں. جنگ بدر، جنگ غزوہ خیبر سے پہلے بیعت شجرہ میں سب سے بیعت ابو بکر عمر سے کبھی نہیں بھاگیں گے تو کافر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے فوراً 2 ہفتوں کے بعد جنگ خیبر ہے، کہا کہ ابو بکر آ جاؤ فتح کرو خیبر. بھاگ کے آ گیا نا.
سب لوگ اب اس سے کیا بھائی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کروا دی, سند بنوا دی, ڈاکیومنٹ, سرٹیفکیٹ, کفر کا سرٹیفکیٹ, نفاق کا سرٹیفکیٹ. علی بھائی آپ جانا چاہیں گے نا؟ تک گئے ہوں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ذرا جانا ہے. ہاں بالکل بالکل بالکل, آپ تشریف لے کے جائیں. تھینک یو سر, آپ کا بڑا شکریہ علی بھائی. علی بھائی ہمارے عزیز ہیں. اچھا وہ شیعہ نہیں ہے بھائی, کوئی نہ کہہ رہے شیعہ, یہ اہل سنت میں سے بیچارے, میں ان کو ستانا بھی نہیں چاہتا نا, یہ الفاظ سخت ہیں, وہ بیچارے سنتے رہیں گے, وہ دل میں ان کو تکلیف ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بنوا دی, قیامت تک حجت تمام کر دی. آہا کہ منافق کون ہے میرے صحابہ میں؟ جب تم نے بیعت دے دیا کہ میں اگر بھاگ جاؤں گا میں منافق کافر ہوں, تو اور تم بھاگ گئے, بات ہی ختم ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات نازل اللہ کی جانب سے, انہوں نے بدتمیزی کی, سورہ حجرات نازل ہو, اعمال ان کے حق تھے. ابو بکر چلے گئے نا, گڈ بائی ہو گیا, نہیں ہوا بھائی؟ گڈ بائی ہو گیا. چلیں جی, مزید کالر کون ہے بھائی؟ آپریٹر بھائی جاگ جاؤ, مفکر بھائی, مفکر آ گئے.